السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان ایزل کی دنیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98، ورڈ بائی ورڈ ڈیٹیل ٹرانسلیشن میننگز روحانی اور عملی پہلو کے ساتھ سمجھا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی آیت کالا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک لفظ کی تشریح۔ کالا کہا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ہے، یعنی ایک نبی، ایک باپ اور ایک ٹوٹا ہوا دل رکھنے والا انسان یہاں مخاطب ہے، وہ بول رہے ہیں۔ اس لفظ میں نرمی بھی ہے، اختیار بھی اور رحمت بھی۔ سوفا کا مطلب ہے عن قریب، جلد ہی، فوراً نہیں بلکہ مناسب وقت پر۔ علماء کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فجر یا تہجد کے وقت دعا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہر دعا کچھ نہ کچھ وقت مانگتی ہے، کچھ دعائیں فوراً قبول نہیں ہو جاتی، ان کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس کا تھرڈ ورڈ ہے استغفرو، میں بخشش مانگوں گا۔ خود نہیں بخش رہا بلکہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نبی بھی اپنی طرف سے معاف نہیں کرتا بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کا کسی نے بہت زیادہ دل دکھایا ہو تو معاف کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان کا مذاق اڑاتی تھی، انہیں غلط الفاظ سے مخاطب کرتی تھی، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ وقت کے نبی ہیں، اور جب وہ معافی مانگنے آئے تو پھر ان کا یہ قول تھا کہ اللہ سے مانگ رہا، بلکہ ان کا میں بخشوں گا، خود نہیں بخش رہے بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنی طرف سے معاف نہیں کر رہے بلکہ معاملہ اپنا اللہ کے سپرد کریں۔ کبھی کبھی معاف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب سامنے والے نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کی تواضع ہے۔ لکم، تمہارے لیے، جنہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈالا، جنہوں نے باپ کو رلایا، پھر بھی تمہارے لیے۔ یہ ہے والدین کی دعا کی طاقت۔ ربی، میرا رب، صرف اللہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا ہے میرا رب، یعنی جس نے مجھے پالا، وہ خدا جس نے مجھے صبر دیا، جس نے مجھے گرنے نہیں دیا، اسی سے مانگوں گا۔ انہو، بے شک وہی، کسی اور کی طرف اشارہ نہیں، مکمل یقین، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، ہوا وہی، مطلب اس کی جو تفصیل ہے، وہی واحد، اکیلا، مکمل اختیار والا، یعنی صرف بخشنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ الغفور، بار بار معاف کرنے والا، یہ صرف اللہ کی ہی ذات ہے جو بار بار معاف کر دیتی ہے۔ ایک بار نہیں 100 بار بھی گناہ ہو جائیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ دل سچا ہو۔ الرحیم، ہمیشہ رحم کرنے والا، صرف معافی نہیں، اس کے بعد مہربانی، عزت، پردہ، سکون، یعنی اللہ صرف گناہ مٹاتا نہیں ہے بلکہ دل بھی جوڑ دیتا ہے۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو انسان کو معاف کر دے۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے آپ کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں کے باوجود آپ کا رزق نہیں چھینتا۔ تو اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں انسان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان کا دل دکھا رہا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے بھی نا حقوق العباد کا معاملہ انسان کے ہاتھ میں ہی چھوڑا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ معاملہ میرے میں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جب حقوق اللہ وہ بندہ تمہیں معاف کر دے گا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ مگر ایٹ دیٹ پوائنٹ آپ کبھی کسی انسان کا ایسا بہت زیادہ اتنا اسے دکھا دیتے ہیں، اس پہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی انسان کو ہم کوئی پتھر بھی پھینک رہے ہیں تو وہ پتھر بھی اللہ کے حکم سے ہی لگتا ہے، لیکن جس نے وہ پتھر مارا ہے اس نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ایٹ دیٹ پوائنٹ ایک انسان کی موت اسی دن لکھی ہے، مگر دوسرا انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، وہ اس کے قتل کا پلان بناتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی جو موت تھی وہ اللہ کی طرف سے اسی دن ہی لکھی تھی۔ اگر اللہ پاک نہیں چاہتے تو اس کو موت نہیں آ سکتی، لیکن جس نے جو قاتل کا کردار ادا کیا ہے اس نے صرف اپنا منہ کالا کیا، اپنے ہاتھ گندے کیے، اور آخرت میں اس سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ اللہ حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرتا۔
اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گناہ مان چکے تھے، وہ نادم بھی تھے اور شرمندہ بھی۔ اب وہ باپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہمارے لیے استغفار کریں۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، انہوں نے طعنہ نہیں دیا، باپ ہو کے بھی انہوں نے طعنہ نہیں دیا، جبکہ ان کی اولاد نے ان کا بہت زیادہ دل دکھایا تھا۔ بدلہ نہیں لیا، ماضی نہیں کھولا، بس کہا میں دعا کروں گا۔ والدین کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، مگر والدین کے لیے بھی ہمیں غلط فیصلے نہیں قبول کرنے چاہیے۔